السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کسوف، سورج اور چاند گرہن کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اہم شخصیت وہ فوت ہو جائے یا کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے، اس کی وجہ سے یہ چاند گرہن اور سورج گرہن جو ہے وہ یہ لگتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ یہ جان لیجیے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند اور سورج گرہن یہ آثار قدرت میں سے ہیں، کسی کے مرنے جینے سے نمودار نہیں ہوتی، یہ بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد دعا کرو، استغفار کرو اور اللہ کی یاد کی طرف رجوع کرو۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، تو اس میں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتا دیا ہے واضح۔ اب عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز جمع کرنے والی کی طرف اکٹھا کرو، تمہیں بلا رہی ہے۔ تو لوگوں کو نماز کے لیے آپ نے بلایا۔ اب اس کی مزید ہم دو تین حدیث اور ہیں کہ ایک دفعہ نا حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ جب سورج اور چاند کے گہ جانے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گھبرا اٹھتے اور پھر نماز پڑھتے۔ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا۔ بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی۔ اسما رضی اللہ عنہا بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا، طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن فرماتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ارد گرد اپنے سے کمزور عورتوں کو دیکھا تو پھر وہ بھی کھڑی رہیں، تو وہ بیٹھی نہیں، یعنی کہ اس میں اتنی لمبی نماز جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ پھر ایک موقع پہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو ساتھ لے کر نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے۔ تو اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے غش آ گیا، یعنی کہ وہ ایک بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے برابر میں اپنی مشک سے پانی لے کر سر پر ڈالا۔ تو یعنی کہ اس آج کی ویڈیو میں یہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب سورج گرہن چاند گرہن جب لگتا ہے تو یہ کسی کی موت سے، کسی کی بیماری کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات ان کو چمکتے دمکتے سورج کو بے نور کر سکتا ہے، کر کے ہمیں دکھا رہا ہے، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ قیامت کے روز بھی اللہ ان چیزوں کو بے نور کر دے گا اور پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو پھر اس موقع پہ ہمیں جو ہم جاہلانہ کام کرتے ہیں ان سب سے ہٹ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے نماز پڑھنے کا۔ اب نماز کا طریقہ کیا ہے وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں کیسے نماز پڑھنی ہے، اور استغفار کرنے کا، دعا اللہ سے معافی مانگنے کا، ذکر کرنے کا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ دلانے کے لیے ہوتی ہیں، باقی ان کا اور کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔